إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمرة فيه تعدل حجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة وإن هم بها فعملها
كتبها الله عنده عشر حسنات كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، حج بیت اللہ کی فضائل و مسائل آپ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سماعت فرما چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان عظیم ہے کہ لاکھوں سرمایہ خرچ کر کے جو اجر و ثواب حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے کو ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان اپنے بندوں کو جو حج کی استطاعت تو نہیں رکھتے یا پھر عمرہ کے اخراجات بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھی ایسے مواقع فراہم کیے ہیں مفت میں بغیر کوئی سرمایہ خرچ کیے ہوئے۔ وہ اگر نبی کریم علیہ السلام کے بتلائے ہوئے یہ نیک اعمال کر لیں تو بغیر کوئی رقم خرچ کیے ان کو بھی حج اور عمرے جتنا اجر و ثواب سے اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں۔ جس دین کے ہم پیروکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چھوٹے بڑے عمل کے لیے اجر و ثواب کی ملنے نہ ملنے کا، کم یا زیادہ ملنے کا انحصار ہی نیت پر رکھا ہے۔ اور اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اگر انسان سچی نیت ہی کر لے، کسی نیک کام کی نیت اور مصمم ارادہ کر لینے پر ہی اللہ جل شانہ اس کو اس کام کرنے جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
صحیح بخاری کے الفاظ، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، جو کوئی صرف نیکی کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، مگر وہ کسی وجہ سے وہ کر نہیں سکا، نیت اور ارادہ ہی کیا، حالات نے ساتھ نہ دیا، وسائل نہ بن پائے، جو ارادہ تھا، جو نیت تھی، وہ عمل نہ بھی کر سکا۔ صحیح بخاری کے الفاظ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ صرف سچی نیت، مصمم ارادہ کسی نیک کام کا کرنے والے کے لیے اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہوئے کامل نیکی کہ جتنا بھی کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، عمل کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے، اتنا تو اللہ تعالیٰ صرف پکی نیت اور مصمم ارادہ کرنے والے کو ہی نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ مگر وَإِنْ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اگر کوئی نیت اور ارادہ بھی تھا، اللہ نے وسائل بھی فراہم کر دیے، اللہ نے ماحول بھی دے دیا کہ نیت اور ارادے پر عملاً وہ عمل کر لیتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاتبہ اللہ عندہ عشر حسنات، صرف نیت کی کر نہ سکا، کرنے والے جتنا اجر ملتا ہے، اگر نیت اور ارادے کے مطابق وہ کر گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ صرف 10 گنا ہی نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عشر حسنات الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، صرف 10 گنا ہی نہیں، یہ تو اللہ نے ویسے ہی ہمیں پیکج دیا ہے کہ ایک کا بدلہ 10 گنا ملے گا، مگر اللہ جس کا ارادہ، جس کی نیت خالص ہوتی ہے، پھر وہ اس عمل پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ صرف 10 گنا تک اجر نہیں دیتا، بلکہ 10 گنا سے بڑھا کر 70 سے 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ نیت کے مطابق اگر عمل کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر لکھ دیتے۔ اگرچہ لاکھوں روپے سرمایہ درکار ہے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، مگر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر میں اور آپ سچی نیت کر لیں، اللہ سے دعا گو بھی رہیں کہ اللہ تو وسائل فراہم کر دے، دل بڑا، خواہش بڑی ہے، اللہ تو اپنے گھر کی زیارت نصیب کر دے، تو عمرے کی توفیق دے دے، تو حج کی سعادت بخش دے، ارادہ اور نیت بھی ہے، انسان دعا گو بھی ہیں، اگر زندگی میں موقع نہ بھی ملا، حج اور عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ صرف سچی نیت کرنے والے کو صرف نیت کرنے پر ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کے الفاظ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو دنیا میں انسان 4 قسم کے ہیں، 4 قسم کے آدمی ہیں دنیا میں۔ ایک وہ قسم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ساتھ اسے علم بھی عطا کیا ہے، مال و دولت بھی ہے، کتاب و سنت کا علم بھی ہے، اور وہ کتاب و سنت کا علم پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی رضا والے راستوں پہ، اللہ کے اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے راستوں پہ خرچ کرتا ہے، کوئی اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی جگہ پہ اللہ کا دیا مال خرچ نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب سے افضل اور بہتر درجہ ہے، جسے مال و دولت ملا، علم بھی ملا، انہوں نے اللہ کا دیا ہوا مال
صرف اللہ کی فرما برداری والے کاموں پہ خرچ کیا ہے۔ اور دوسری قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف علم دیا ہے، مال نہیں دیا، مگر وہ کسی سخی کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا والے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ صرف نیت اور ارادہ کرتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی دیتا، اور اگر اللہ نے مجھے بھی اس کی طرح اللہ مجھے بھی مالدار بنا دے، تو جیسے یہ رفاہی کاموں پہ، نیک کاموں پہ، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جیسے یہ مالدار اپنا مال خرچ کرتا ہے، اگر اللہ مجھے بھی دے تو میں بھی ایسے ہی کروں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ ہے، یہ دوسرا درجہ ہے انسانوں کا، اور ساتھ فرمایا یاد رکھو اس کو مال نہیں اللہ نے دیا، اس نے مال خرچ نہیں کیا، صرف اس نے ارادہ اور نیت کی ہے اللہ دے گا تو اس سخی کی طرح اللہ کی رضا والے کاموں پہ خرچ کروں گا، فرمایا اجر میں کہ اس کے برابر ہے جو سخاوت کرتا ہے۔ اس نے صرف نیت اور ارادہ کیا ہے کہ اگر اللہ مجھے مال دے تو میں بھی اسی طرح لوگوں کی کام آؤں، میں بھی اسی طرح اللہ کو راضی کرنے والے کاموں پہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کروں گا۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے مال و دولت سے تو نوازا ہے، مگر ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے۔ جب کتاب و سنت کا علم نہیں تو وہ اس مال و دولت کو اللہ کی دین نہیں بلکہ اپنی محنت کا صلہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میری محنت ہے، میری حاضر دماغی ہے، میری شب و روز کی یہ کاوشیں ہیں، اور پھر وہ اس مال کو جو حقیقت میں اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ عیاشی میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ یہ بدتر انسان ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، مگر فحاشی اور ریانی میں، کتاب و سنت کے خلاف کاموں میں خرچ کرتے ہیں، غیر مسلموں کے اللہ کار بنتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چوتھا درجہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس نہ مال نہ علم، کچھ نہیں ہے، مگر ان کی نیت کیا ہے؟ جب وہ عیاشی کرتے ہوئے عیاشوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر اپنی جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں، ہر قسم کے وہ کام بغیر حلال و حرام کو دیکھے ہوئے دنیا میں اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں، تو یہ چوتھی قسم کے لوگ جن کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، صرف یہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی مال آ جائے ہم بھی عیاشی کریں گے۔ ایک وہ تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، ان کی نیت کیا تھی؟ اگر مال ملے گا سخاوت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے کام کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہ قسم ہے کہ ان کے پاس اگر مال آ گیا، ارادہ کیا ہے کہ یہ بھی وہی عیاشی والے کام کریں گے، یہ بھی اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے، کتاب و سنت نے جس سے روکا ہے ان کاموں پہ مال خرچ کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی گناہ میں ان عیاشوں کے برابر ہے۔ تو اس لیے اگر مہنگائی ہے، لاکھوں کا سرمایہ درکار ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ یہ احسان ہے اگر ہم سچی نیت کر لیں اور اللہ سے دعا گو بھی رہیں، اگر موقع نہ بھی ملا تو حج کرنے کی جتنی فضیلت ہے، عمرہ کرنے کی جتنی فضیلت ہے، صرف سچی نیت پر ہی اللہ ہم سب کو عطا فرما دیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اپنے بندوں پہ رحمت کی برخا برساتے ہوئے مزید ان کو پیکج دیے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت، جو صبح کی نماز، فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، ثم قعد، پھر وہ مسجد میں ہی وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، فجر کی نماز با جماعت ادا کی،
مسجد میں بیٹھ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہا، صبح کے اذکار بھی کیے، دیگر اذکار بھی کیے، قرآن کی تلاوت کی، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اشراق کا وقت ہو گیا۔ ثم صلی رکعتین، پھر کم از کم 2 رکعتیں اس نے اشراق کی نماز پڑھ لی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع الترمذی کے الفاظ، کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ، باجماعت فجر پڑھ کے اشراق تک وہیں مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے والا، پھر اشراق پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرہ 3 مرتبہ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل حج، مکمل عمرہ، مکمل حج، مکمل عمرے جتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم لاکھوں خرچ کر کے حج سے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اگر وسائل نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے پیکج رکھا ہے۔ تو یہ کوئی کام مہنگا نہیں ہے، زیادہ وقت بھی درکار نہیں ہے، تو ہمیں اس پر جو ہے وہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس سے بھی آسان ترین عمل، اگرچہ مساجد میں بازار والوں کے لیے، مسافروں کے لیے سہولیات ہوتی ہیں، مسجد میں وضو کرنا، بات استعمال کرنا یہ جائز تو ہے ہی، مگر اگر کوئی یہ ضرورت گھر سے پوری کر کے آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، من مشا الی الصلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ، کہ جو گھر سے نماز کے لیے جتنا اہتمام ہے وہ کر کے آتا ہے، باتھ روم استعمال گھر میں کرتا ہے، وضو کا اہتمام اچھی طرح وضو گھر سے کر کے نکلتا ہے، جو فرضی نماز کے لیے گھر سے پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے نکلتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَهِيَ كَحَجَّةٍ، اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والے کو جتنا اجر و ثواب دیتے ہیں، صرف باوضو فرضی نماز کے لیے گھر سے نکلنے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَنْ مَشَا إِلَى صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ، جو فرضی نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آیا ہے اسے تو حج جتنا ثواب ملتا ہے، مگر جو نوافل پڑھنے کے لیے، اشراق پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، دیگر نوافل کے لیے، نفلی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، اس کو اللہ تعالیٰ مکمل عمرہ کرنے والے کو جتنا اجر و ثواب فرماتے ہیں، گھر سے باوضو ہو کے مسجد میں نفل پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح مسجد میں کوئی دین کی مجلس ہوتی ہے، قرآن و حدیث کا کوئی درس کا آپ کو اعلان کیا جاتا ہے کہ فجر کے بعد درس ہوتا ہے، عصر کے بعد درس ہوتا ہے، یا فلاں نماز کے بعد درس ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مصروفیات سے وقت نکال کے ایک تو دینی معلومات ہمیں ملیں گی، ایمان تازہ ہوگا، مگر اللہ کو ہمارا کاروبار چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے دین سیکھنے سکھانے کے لیے مسجد کا رخ کرنا، مسجد میں آنا اتنا محبوب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من غدا الی المسجد، جو مسجد کے لیے سفر کرتا ہے، مسجد کا ارادہ کرتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، کہ مسجد آنے میں اس کی اور کوئی نیت نہیں، یہی کہ یا وہ دین سیکھے گا، کتاب و سنت کا علم سیکھے گا یا سکھلائے گا، کان لہ کاجر حاج تامۃ حجتہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے، گھر سے مسجد کی طرف سفر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل حج کرنے والے کو جتنا اجر و ثواب دیتے ہیں، اس انسان کو جو درس سننے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اس کو بھی پورے حج جتنا جو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج ادا ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو درس سننے کی نیت سے مسجد آنے پر اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام سے چند صحابہ نے یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول جو فرائض ہیں وہ تو ہم بھی ادا کرتے ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں، مگر جو مالی عبادات ہیں ہمارے پاس تو مال و دولت نہیں، بار بار حج عمرہ نہیں کر سکتے، لمبے چوڑے صدقے خیرات نہیں کر سکتے،
تو وہ تو مالدار ہم سے اجر و ثواب میں بڑھ جاتے ہیں، ہمیں بھی کوئی ایسا وظیفہ، ایسا ٹوٹکا بتلائیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اگر ہمارے پاس مال نہیں تو ہم اجر میں ان سے کم رہ جائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کا ذوق شوق دیکھ کر کہ یہ بھی مالداروں کے برابر یا ان سے بڑھنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ بغیر سرمایہ خرچ کیے ہوئے تم ان جیسا اجر کما سکتے ہو؟ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو عمل بتلایا، اس کا صرف یہی فائدہ نہیں، اس کے صحیح احادیث میں 3 اہم فوائد ہیں کہ نماز فرضی کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ مالدار مال سے حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تم یہ کام کر لو اتنا اجر اللہ تمہیں بھی دیں گے۔ دوسرا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کا فائدہ یہ بتلایا کہ جو فرضی نمازوں کے بعد اتنی تعداد میں یہ الفاظ پڑھتا ہے، یہ تسبیحات پڑھ لیتا ہے، اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تیسرا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی لفظ ذکر کو کہ جس نے کام کاج کے لیے غلام یا لونڈی کا مطالبہ کیا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے یہی تسبیحات، جنہیں تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بتلایا تھا کہ بیٹی کام کاج گھر کے کرنے سے اگر تو تھک جاتی ہے تو میرے پاس یہ تمہاری مطلوبہ سہولت تو موجود نہیں ہے، تمہیں لونڈی غلام تو نہیں دے سکتا، ہاں ایک وظیفہ بتلا دیتا ہوں، کام سے تھک کر چور ہو کے جب رات بستر پہ لیٹنے لگے تو یہ فرضی نماز کے بعد والی تسبیحات تو اس وقت پڑھ لیا کر، دن بھر کی تھکاوٹ سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزاد کر دے گا، اللہ تعالیٰ تیری طبیعت حشاش بشاش کر دے گا۔ تو یہ فرضی نماز کے بعد ہمیں ضرور اس کا معمول بنانا چاہیے کہ یہ تسبیحات پڑھنے کی ہمیں ضرور عادت بنا لینی چاہیے۔ اسی طرح مسجد قباء میں نماز ادا کرنے والے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ فی مسجد قباء کا عمرۃ، جو مسجد قباء میں نماز ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا اجر بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمرہ کرنے والے کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے اتنا ہی مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی یہ رحمت ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی عمرے کا اہتمام کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کہ رمضان کے دنوں میں کیا ہوا، رمضان میں کیا ہوا عمرہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کرنے والے جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حج پہ جانے والا جو حاجی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی تعاون کر دیتا ہے، اس کے سفر کے اخراجات میں معاونت کر دیتا ہے، زاد راہ میں تعاون کر دیتا ہے، یا پھر کم از کم اس کے جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا اور جہز حاجا اور خلفہ فی اہلی، جہاد پہ جانے والا مجاہد اس کی تیاری کے لیے کسی نے معاونت کی، حج پہ جانے والے حاجی کی تیاری کے لیے کسی نے معاونت کی، یا پھر جہاد پہ جانے اور حج پہ جانے والے کے اہل و عیال کی ضروریات کو کسی نے پورا کیا، اور فطر صائمن، یا کسی نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کان لہ مثل اجورہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا، مجاہد کی تیاری میں یا اس کے بعد جہاد پہ جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کا خیال رکھنے والے کو جہاد فی سبیل اللہ جتنا، اور حاجی کی تیاری میں یا اس کے جانے کے بعد اس کے اس سفر کے بعد اس کے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے والے کو حج کرنے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، جبکہ ان تینوں کے اجر میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ان کو بھی پورا اجر ملتا ہے، اور ان کے ساتھ تعاون اس انداز میں کرنے والے کو بھی ان کاموں کا پورا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک، جیسے اللہ نے اپنی عبادت کا ہمیں حکم دیا ہے اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے۔
اپنی رضامندی کو اللہ نے والدین کی رضامندی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تمہارے ماں باپ تم سے راضی تو میں بھی تم سے راضی، اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو میں اللہ بھی تم سے ناراض ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے صحابی آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جہاد میں جانے کا، جہاد کرنے کا جوش اور جذبہ تو ہے، مگر اس کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، کوئی معذوری ہے، جہاد نہیں کر سکتا مگر ذوق شوق ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا، حل بقی من والدیک احد، کہ جہاد تو چلو نہیں کر سکتا، کوئی معذوری ہے، کوئی عذر ہے، مگر یہ بتا تیرے ماں باپ میں سے کوئی ابھی زندہ ہے؟ قال امی، فرمایا ہاں اللہ کے رسول میری ماں ابھی زندہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَعَبْلِ اللَّهِ فِي بِرِّهَا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، کہ اگر تیری ماں زندہ ہے تو ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے حج کرنے والے جتنا، جہاد کرنے والے مجاہد جتنا، عمرہ کرنے والے انسان جتنا، اللہ تعالیٰ صرف ماں کی خدمت سے تمہیں جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دینی جو احکام ہیں، جو دینی فرائض اور واجبات ہیں، وہ بر وقت ادا کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نفلی حج اور عمرے سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ نماز فرض ہے اس کو بر وقت ادا کریں، روزے کو اللہ کا فرض مانتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح جتنے بھی شرعی احکامات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، بر وقت ان کو ادا کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کاموں کو بر وقت ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نفلی حج اور عمرے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حرام مال سے بچنا، کہ اپنے مال کو پاک رکھنا، حرام کی امیزت سے بچانا، اس کو بھی جو ہے وہ حج، نفلی حج اور عمرے سے بڑھ کر جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا، اس پر بھی نفلی حج جتنا اور نفلی عمرے جتنا اجر و ثواب بیان ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگرچہ مہنگائی کی وجہ سے یہ عمل لاکھوں روپیہ صرف کر کے ہم کر سکتے ہیں، مگر جن کی استطاعت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بے پناہ ہم پہ احسان ہے کہ یہ معمولی کام، وضو ہم نے مسجد میں آ کے کرنا ہے، اگر گھر سے کر کے آئیں گے حج کرنے جتنا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک تو وہ معروف روایت ہے، وہ جو ہے وہ اونٹ قربان کرنا، گائے کی قربانی، اور حتیٰ کہ آخری وقت میں آنے والے کو انڈا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں اول وقت میں آنا اور جو مسنون کام ہیں، یعنی غسل ہے، اچھا لباس ہے، خوشبو ہے، یہ سارے مسنون کام کر کے جو اول وقت میں آتا ہے اس کو بھی نفلی حج کرنے والے جتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی ضرور یہ تو ہم کر سکتے ہیں، چلو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اگر حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، تو یہ سارے کام تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام جو کتاب و سنت کی روشنی میں نبی کریم علیہ السلام نے جن کا اجر حج کا یا عمرے کا بتلایا ہے، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں، ہمیں ضرور ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو استطاعت ہے ان کے لیے ماحول سازگار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے تاکہ ہم یہ فریضہ اپنی پہنچ میں اور اپنے جو ہے وہ حساب و کتاب میں یہ فریضہ سر انجام دے سکیں، اور جن کی استطاعت نہیں ہے اللہ ہمیں ان سب کو یہ تمام کام جن کا اجر حج عمرے جتنا ہے وہ بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد